السلام علیکم ممبرس، آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں سبق نمبر 11 کے قواعد۔ سبق نمبر 11 ہے ہمارے پاس حرف قلقلہ کا، یعنی اس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ قلقلہ کون کون سے حرف ہیں، یعنی حرف قلقلہ کون کون سے حرف ہیں، ان میں قلقلہ کب کب ہوگا، کس کس طرح ہوگا، کیا کیا شرائط ہیں، یہ شروع میں آتے ہیں یا بیچ میں آتے ہیں، اور قلقلہ کے کیا معنی ہے، قلقلہ کیوں کرتے ہیں، یہ ہم سبق نمبر 11 میں سیکھنے کی ترکیب کریں گے، کیونکہ سبق نمبر 11 ہمارے پاس ہے حرف قلقلہ کا۔ تو آئیے اپنے لیسن کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور جو سوالات ہیں آپ ہم سے کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسا قواعد ہے جو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ آپ کے سوال کے مطابق ہوگی، کہ جو آپ کو سوال پوچھنا ہے وہ آپ کمنٹ کر دیجئے۔ تو آئیے اب ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 11۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں دیا گئے ہیں حروف قلقلہ، کہ کیا دیے گئے ہیں؟ حروف قلقلہ۔ جتنا ہو سکے آپ میرے ساتھ دہراتے جائیے، جتنا آپ دہراتے جائیں گی اتنا آپ کے لیے آسانی ہوتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، قا، با، جیم، دال۔ یہ حرف ان کی شرط، یعنی ان میں قلقلہ کرنے کی شرط ہے کہ ان حروف کا ساکن ہونا۔ ان حروف کا کیا ہونا؟ ساکن ہونا، یہ حرف قلقلہ کی شرط ہے۔ قرآن پاک میں کہیں پہ بھی یا مدنی قاعدہ میں کہیں پہ بھی یا رحمانی قاعدہ میں کہیں پہ بھی یہ ورڈ آتے ہیں تو کہلائیں گے حروف قلقلہ ہی۔ لیکن قلقلہ ہم جب کریں گے جب یہ ساکن ہوں گے، کیونکہ اس کے اندر شرط رکھی یہی گئی ہے کہ ان کا ساکن ہونا۔ جب یہ ساکن نہیں ہوں گے تو ہم قلقلہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ ساکن ہی نہیں ہوں گے تو قلقلہ کی ادائیگی ہی نہیں ہوگی۔ ساکن ہونے کی بنا پر ہی تو اس کے اندر قلقلہ ہو رہا ہے، جس طرح ہم ابھی آگے پڑھنے کی سیکھیں گے کس طرح پڑھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، ابھی کسی ورڈ میں آ رہا ہے، جیسے کہ ایک ورڈ ہے ہمارے پاس، وہ ہے قداوا۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا سیکھا تھا؟ حروف قلقلہ 5 کون کون سے ہیں؟ قاف، قا، با، جیم، دال۔ لیکن اب ایک ورڈ ہے قداوا، تو جب قداوا میں قاف حرف قلقلہ کا ہے لیکن یہ متحرک ہے، کیونکہ اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے۔ اب جب یہ متحرک ہے تو آیا ہم اس کے اندر قلقلہ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساکن نہیں ہے۔ قلقلہ کرنے کے لیے ہمیں شرط دی گئی ہے کہ حرف قلقلہ کا ساکن ہونا۔ یہ شرط ہے حرف قلقلہ کا ساکن ہونا۔ جب یہ ساکن نہیں ہوں گے، متحرک ہوں گے تو ہم قلقلہ نہیں کریں گے۔ اب آپ پریکٹس کیجئے، میرے ساتھ پڑھیے۔ اگر میں بولوں، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں بولوں قداوا، اب میں قداوا تو پڑھ رہی ہوں لیکن میں قلقلہ نہیں کر رہی۔ اب جب میں قلقلہ نہیں کر رہی تو میں نے قلقلہ تو کرنا چاہیے، لیکن میں کس طرح قلقلہ کروں؟ کیونکہ یہ تو متحرک ہے۔ اب متحرک حرف میں قلقلہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ متحرک حرف میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی اس کے اوپر حرکت لگی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں آگے دیا گیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے قلقلہ کے معنی۔ تو قلقلہ کے معنی ہے جنبش اور حرکت کے،
یعنی کہ ان حرف کے ادا ہوتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ اب دیکھیں کیا بتایا گیا ہمیں کہ قلقلہ کے معنی ہیں جنبش اور حرکت کے۔ تو جنبش اور حرکت یہ ہمیں معنی بتایا گیا، لیکن جب ہم ان کو ادا کرتے تو کہاں پہ جنبش ہوتی ہے؟ مخرج میں جنبش ہوتی ہے، یعنی کہ جو نکلنے کی جگہ ہے وہاں جنبش ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگر میں بولوں قوف، تو یہ قوف ہمارے نکلنے کی جگہ کہاں سے ہے؟ حلق کے یعنی زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے۔ تو یہ جب میں قاف ادا کروں گی، اب جب یہ ساکن ہوگا اور میں اسے متحرک حرف سے ملا کے پڑھوں گی، تو پھر جو میں نکال رہی ہوں، کہاں سے نکال رہی ہوں؟ زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے۔ تو اس جگہ پہ پھر میرا کیا ہوگا؟ جنبش ہوگا، یعنی سنسناہٹ ہوگی، گدگدی ٹائپ، جیسے ہم منہ میں کرتے ہیں اس طرح کی جو وائس نکال رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے منہ میں گنگناہٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے منہ میں پورے میں جنبش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کی، یہ چیز ہمارے حروف قلقلہ کی ادائیگی میں پائی جاتی ہے جب ہم ان کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ حروف صرف قلقلہ ہی ہیں جن کے اندر ہم نے جنبش کرنی ہے، اور جنبش کے بعد ہمارا مین مقصد ہوتا ہے آواز کو لوٹانا۔ اگر ہم اسٹاپ کر دیں اپنی وائس کو تو ہماری آواز لوٹ کر نہیں آتی، اور جب لوٹ کر نہیں آتی تو ہمارے قلقلہ کا مخرج درست نہیں، یعنی ہم نے اس کے اندر قلقلہ نہیں کرا۔ جب ہم نے قلقلہ ہی نہیں کرا تو یہ ہو گیا قلقلہ حذف کرنا۔ جب ہم نے قلقلہ کو حذف کر دیا تو ہماری ہو گئی لحن جلی کی سب سے بڑی غلطی، یعنی قرآن پاک میں سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے لحن جلی کی کرنا، اور یہ حرام غلطیوں میں سے آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حروف قلقلہ کو حذف کرنا بھی انہی اغلاط میں سے آتا ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں جب ہم ادا کریں گے تو ہمارے مخرج میں جنبش سی ہوگی، جس کی وجہ سے ہماری آواز لوٹ کر آئے گی۔ لیکن بعض اوقات لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹ پڑھتے وقت یہ کرتے ہیں کہ اپنی آواز کو اسٹاپ کر دیتے ہیں، نہ کہ اس کے وائس کو لوٹا کے آنا۔ یہ جو ہمارا مین مقصد ہے نا، وائس کو لوٹانا، اس چیز کو ادا ہی نہیں کرتے بلکہ اسٹاپ کر دیتے ہیں۔ جیسے اگر میں آپ کو مثال دوں، حمزہ اور جیم، جیم بھی تو ہمارے حروف قلقلہ کا ہے نا، جو ہمیں 5 ورڈ دیے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو اس میں دیکھیں جیم آ رہا ہے نا، تو اس جیم کی ادائیگی میں بھی ہم، جب یہ جیم ساکن ہوگا تو ہم قلقلہ کریں گے۔ تو اس میں ہمیں بتائے تو جس طرح سے یہ جیم ہمارے پاس حرف قلقلہ کا ہے، تو اب اس میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کے ساکن ہی ہونا ہے اسے۔ جب یہ ساکن ہوگا جب ہی ہم قلقلہ کریں گے۔ اب دیکھیں ساکن حرف کو ہم خود سے نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ نہیں پڑھ سکتے نا۔ اگر میں بولوں جیم ساکن تو یہ کیا ورڈ بن رہا ہے؟ کیوں بن رہا ہے؟ بلکہ یہ پڑھنے میں ہی نہیں آئے گا۔ جیم ساکن جسٹ کیا ہوگا؟ جیم ساکن۔ اب جیسے اگر ہم بولتے ہیں جیم زبر جا، پڑھنے میں آئے گا جیم زبر جا، لیکن جب یہ ساکن ہوگا تو یہ پڑھنے میں ہی نہیں آئے گا جیم ساکن۔ اب جیم ساکن کیا بن رہا ہے؟ تو اسی لیے جیم کو یا کوئی سا بھی ساکن حرف ہوتا ہے تو اس کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ جب ہم متحرک حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں تو اس حرف کی صحیح ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اب اسی طرح سے اب ہمارے پاس جیم ساکن ہے تو جیم کو ہم اس سے پہلے متحرک حرف سے ملا کے پڑھیں گے۔ اب جب متحرک حرف سے ملا کے پڑھیں گے تو ہمارا اس کے اندر واضح ہوگا قلقلہ، کیونکہ مین مقصد ہمارا کیا ہے؟ قلقلہ کرنا، قلقلہ کی ادائیگی کرنا۔ اب جیسے میں حمزہ لیتی ہوں اور حمزہ ہے متحرک، اب میں نے مثال کے طور پر حمزہ کے اوپر زبر بھی لگایا، حمزہ کے اوپر زیر بھی لگایا، حمزہ کے اوپر پیش بھی لگایا،
ٹھیک ہے، لیکن جیم کیا ہے؟ ساکن ہے۔ اب میں تینوں طرح سے پڑھوں گی، ہمارے پاس حرکت تین طرح کی ہے نا، زبر زیر پیش۔ اب میں تینوں طرح سے آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، تو دیکھیں اس کے اندر پھر تینوں طریقے سے جب ہم پڑھیں گے تو تینوں طرح سے ہم پڑھنے میں قلقلہ بھی کریں گے۔ جیسے کہ ہمیں دیا گیا ہے حمزہ جیم زبر اج، ٹھیک ہے، حمزہ جیم زبر اج، تو اج جو میں نے کہا ہے اس کے اندر میں نے قلقلہ کرتے ہوئے، یعنی کہ قلقلہ کیا ہے، جیسے میں نے جنبش اور حرکت کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنی وائس کو لوٹایا ہے، کیونکہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے حرکت لگائی ہے، لیکن ہم نے حرکت نہیں لگائی ہوتی، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں حمزہ جیم زبر اج، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کرتے حمزہ جیم زبر اجا، تو اجا نہیں کر رہے، اج کر رہے ہیں، اس میں صرف ہلکی سی حرکت کا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے حرکت لگایا، لیکن حرکت لگائی نہیں ہوتی۔ اگر ہم اجا کرتے ہیں تو اس کے اندر واضح ہو جاتا ہے، محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر حرکت لگائی ہے، کہ اجا کرا ہے، لیکن جب ہم نے قلقلہ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اج، نہ کہ اجا، ٹھیک ہے، کیا کریں گے؟ اج، تو اسی طریقے سے حمزہ جیم زیر اج، اب دیکھیں اج میں بھی کیا ہوا، میری وائس لوٹ کے آئی، تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ قلقلہ کی ادائیگی ہو گئی۔ اب میں نے اپنی وائس کو روکا نہیں، یعنی کہ اسٹاپ نہیں کرا، میں نے یہ نہیں کرا حمزہ، میں نے یہ نہیں کرا کہ حمزہ جیم زبر اد، اد کرتی تو اس کے اندر میری وائس اسٹاپ ہو جاتی اور پھر وہ قلقلہ نہیں ہوتا، کیونکہ نہ ہماری آواز لوٹ کے آئی، نہ ہمارے جنبش ہوئے، نہ حرکت کی ہلکی سی ادائیگی محسوس ہوئی، تو اس لیے یہاں پہ قلقلہ کا مخرج ہی تبدیل ہو گیا، یعنی کہ ہم نے اس کو جسٹ ساکین پڑھا، نہ کہ قلقلہ۔ تو اب اسی طریقے سے ہمیں بتایا گیا کہ جب حمزہ جیم زبر اج ساکن ہے، شرط پا گئی، کیونکہ شرط ہی یہی رکھی گئی تھی کہ حرف قلقلہ کا ساکن ہونا، اب یہ ساکن ہے تو ہم نے کیا کرا؟ اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج، اسی طرح سے ہمارے پاس بتایا گیا جب حرف قلقلہ ساکن ہو تو ہم ان میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایک پوائنٹ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے جب حرف قلقلہ مشدد ہو، اب جب حرف قلقلہ مشدد ہو تو ان میں ہم قلقلہ نہیں کرتے، بلکہ ہم ان کے اندر قلقلہ کو واضح جماؤ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جماؤ کرتے ہیں، جیسے حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا، اجم، اسی طریقے سے ہمارے پاس اب آگے ورڈ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، آگے ورڈ ہمارے پاس کیا ہے؟ سب سے پہلے قاف، قد، ٹھیک ہے، قاف ہمارے پاس ورڈ ہے تو قاف کی ادائیگی کرتے ہیں، جی، قاف ہمارے پاس ورڈ ہے تو ہم قاف کی ادائیگی کرتے ہیں، اور قاف کی ادائیگی کے لیے ورڈ ہے ہمارے پاس ذق، تو دیکھیں زال کیا ہے؟ متحرک ہے، اور قاف ہمارے پاس ساکن ہے، جب قاف ہمارے پاس ساکن ہے تو ہم نے ساکن حرف کو متحرک حرف سے ملا کے پڑھا، جب متحرک حرف سے ملا کے پڑھا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ذق ہو جائے گا، زال قاف پیش ذق، جب ہم نے ذق کر دیا تو اس کے اندر ہمارے قلقلہ کی ادائیگی ہوئی، یعنی آواز لوٹ کے آئی ہماری، تو یہ ہم نے کرے قلقلہ کی ادائیگی۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس آگے گیا قا، تو قا میں ہمارے پاس ہے نطفتن، تو جب نطفتن، اب میں نے آپ سے شروع میں ہی عرض کیا تھا یا تو یہ بیچ میں ہوں گے یا تو یہ آخر میں ہوں گے، ٹھیک ہے، شروع میں نہیں ہوں گے، یہ ساکن ہوتے ہیں تو ان کو ان کو پڑھنے کے لیے متحرک حرف چاہیے، تو اس لیے یہ بیچ میں ہوں گے یا آخر میں ہوں گے، لیکن شروع میں نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ہمارے پاس ورڈ ہے نطفتن، تو نون قا پیش نط، اب ہم نے یہ
जो करा है नुत, तो ये हमने कलकला करा है, क्योंकि नुत में हमारी आवाज़ लौट के आ रही है, जुम्बिश हो रही है, हरकत की हल्की सी अदायगी महसूस हो रही है, तो ये क्या हो गया हमारा कलकला करना। तो नून तो पेश नुत, फ़ा ज़बर फ़ा, नुतफ़ा, ता दो ज़ेर तीन, नुतफ़ा तीन। ठीक है, नेक्स्ट इसी के आगे हमें दिया गया है बा, इज़हब। ठीक है, बाल साकिन हो तो देखिए मैंने क्या बोला कि अभी मैंने आपको दोबारा अगेन रिपीट किया था कि जब हुर्फ़ कलकला क्योंकि साकिन होते हैं, इनको पढ़ने से पहले मुतारिक हर्फ चाहिए, तो इसलिए या तो बीच में होंगे या आखिर में होंगे। अब नुतफ़तिन में तो जो था वो बीच में था, लेकिन इज़हब में बा जो है वो आखिर में है, तो हम इसको पढ़ने की तरकीब कर लेते हैं। हमज़ा राल ज़ेर इज़, ह बा ज़बर हब, इज़हब। तो ये इज़हब जो हमने करा है, ये हमने करा है कलकला, तो इसके अंदर हमारे कलकला हुआ, ना कि हमने इज़हब का सॉरी इज़हब करा, बल्कि हमने क्या करा इज़हब। तो इसलिए यहाँ पे हमारी क्या हुई कलकला की अदायगी हुई। अब देखिए जीम, तो जीम की अदायगी होती है जज गतुन, जज गतुन में जीम है। अब देखें बहुत से लोग पढ़ते हैं जज गतुन और बहुत से स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं जज गतुन या जज गतुन, तो ये दोनों वर्ड गलत है, इन दोनों वर्ड में मिस्टेक है, क्योंकि मेन वर्ड जो है हमारे पास जो वर्ड है वो है जज गतुन, जज गतुन। तो आइए हम भी मिलके पढ़ते हैं जज गतुन, जज गतुन, जज गतुन। अब देखें जा जीम ज़बर जज, गौ ज़बर गौ, जज गौ, ता दो पेशतुन, जज गतुन। ठीक है, तो इसका ना जज जो मैंने कराई यहाँ पे कलकला करा। अब देखिए आगे हमारे पास है दाल, हर्फ दाल, तो दाल देखिए दाल का होना चाहिए साकिन दाल भी। अब देखिए कद, जब ये हर्फ है कद, तो हमने कौफ दाल ज़बर कद जो कर रहे हैं, इसके अंदर हम कलकला कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारी जुम्बिश हो रही है, वॉइस लोड कर आ रही है, तो क्या हो रहा है ये कद। आइए अब एक मर्तबा हम रवा में ये वर्ड मिल कर पढ़ लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप भी इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, इस के मुताबिक ये कीजिए जो आपको सिखाया गया है, इसके मुताबिक प्रैक्टिस करते जाइए, इंशाअल्लाह आप कभी ये दुरुस्त हो जाएंगे। अब जिस जिस तरह आप मेरी वीडियो देखते जाएंगे, आपको हर एक कवायद के साथ उनके कुछ कुछ वर्ड्स के भी मैं आपको सिखाती जाऊँगी कि आपको कुरान पाक में पढ़ने में भी आसानी रहे, कि आप कुरान पाक में भी अदायगी कर सकें, अपनी नमाज में भी उसकी अदायगी कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास रुक, नुतफ़तिन, इज़हब, ज़जवतुन, क़द। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो सवालात हैं उसे कमेंट लाजमी कीजिए। एंड टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, आज हम आपके लिए लेके